لاہوری بچہ تھا, او اے لیولز کیا LGS سے, اور اس کے بعد وینٹ ٹو لمس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. خاص طور پہ میرے خیال سے میری جو والدہ تھیں, a very big inspiration in my life. میرے خیال سے پیسے کے علاوہ کس چیز سے زندگی میں سکون اور اطمینان آتا ہے, وہ کلیئرٹی بہت زیادہ تھی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے سیناریو میں سے نا صرف اچھی اچھی چیزیں اٹھا کے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو آپ کو ایک ایسا لائف اسٹائل دیا گیا ہے نا جہاں پہ یو آلویز بزی انٹرٹیننگ یور سیلف, اس میں آپ ولنگ سلیو بن جاتے ہو. اینڈ جس وقت دین کی طرف آنا شروع ہوئے نا, تو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جب یہ چھوٹ جائیں گے تو میں کیا کروں گا. تو اسٹوڈنٹ آف نالج کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر تم علم حاصل کر رہے ہو, کہیں پہ بھی علم حاصل کر رہے ہو, تو اس کو عمل میں کس طرح بدلنا ہے؟ کیونکہ علم تو آئے جا رہا ہے, یوٹیوب سے بھی آ رہا ہے, ہر جگہ سے آ رہا ہے, تو اس کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ گلیمرائزیشن آف دس انٹائر اسپیس میں ایک ڈیپ ڈاؤن نا انسان کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ وہ اس رستے پہ آیا کیوں تھا. وہ اللہ کے لیے تھا, وہ اللہ کی محبت کے لیے تھا, وہ نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے تھا, اور وہ اپنی آخرت کی فکر کے لیے تھا. تو اس فیئر کو کہ آئی ہیو ٹو پلگ آؤٹ فرام اے لاٹ, تو میں نے یہ بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی چھوڑنا ہے, shouldn't be the primary focus. Because a lot of time what شیطان does is کہ آپ کو ان plug outs پہ بس فوکس کراتا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے میں نے سگریٹ چھوڑنا ہے, so you come out of it and then you're in a vacuum. And vacuum انسان سروائیو نہیں کر سکتا. جتنے بھی ہمارے ینگ بچے بچیاں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ چینج کیسے ہو گئے, it sounds crazy کہ اتنا بڑا میں تو اسٹیپ ہی نہیں لے سکتا. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ pick up something in your life and then plug into it. میں کہتا ہوں نا کہ جو شارٹ کٹ ٹو دین ہے وہ ہے لائیو صحبت میں کسی سے جڑنا. 100%. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خصوصی مہمان موجود ہیں. استاد, میں آپ کو یونیورسٹی ڈیز اور کالج ڈیز میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ سنا کرتا تھا, اور سبحان اللہ کبھی جنرلی سوچا نہیں تھا کہ ہم ایسے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہے جو ملوا دیتا ہے. مجھے آج صبح جو ہے وہ بتایا گیا کہ فٹافٹ پوڈ کاسٹ کرنی ہے استاد معین کے ساتھ. تو آنیسٹلی ایک طرح سے وہ بھی ہو رہا ہے کہ ایموشنس کو کنٹرول کرنا, کہ آپ میرے سامنے ماشاء اللہ موجود ہیں. تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت ہی شرمندہ کر رہے ہیں, شرمندہ بھی کر رہے ہیں, اور ایک عجیب سا مومنٹ بھی ہے. تو کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ بہت ہی شارٹ ٹرپ پہ آئے ہیں, بہت زیادہ مینیج کرنا پڑ رہا ہے. ابھی تک تو ٹریول والا پارٹ ذہن سے اترا نہیں ہے. سو آئی جسٹ ریچڈ اباؤٹ اے فیو آورس بیک. بہن کو ملا تھا بیچ میں بس, اینڈ دین شی ڈراپڈ می ہیئر. تو ابھی کل تک میرے سے جام پیکڈ اسکیجول ہے. اور پھر ٹریول والا پارٹ چل ہی رہا ہوگا کہ آپ واپس لاہور چلے جائیں گے, اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں, تو وہ میرے خیال سے وہ جو زندگی سفر ہے نا وہ ایک ریالٹی بن گئی ہے آہستہ آہستہ. الحمدللہ. اچھا استاد, could you please tell us about your initial علم جرنی اینڈ ایجوکیشن جرنی, کہ کہاں سے شروع کیا, پھر کیریئر میں کیا کیا کیا, اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو ویری بریفلی, میں ٹپکل لاہوری بچہ تھا. او اے لیولز کیا LGS سے, اور اس کے بعد وینٹ ٹو لمس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں میرا انڈر گریڈ تھا. اینڈ ڈیورنگ دوز 4 years آئی تھنک اٹ واز اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس. کچھ بہت اچھے استاد ملے. میرے خیال سے لمس کا وہ دور واز یونیک ان دا سینس کہ دیر ور لاٹ آف پروفیسرز ود اے ریلیجس مائنڈ سیٹ, اینڈ بٹ دین ویری گڈ دنیاوی پروفائلز ایز ویل. تو جس طرح افتخار زمان صاحب تھے, عارف زمان صاحب تھے, ڈاکٹر ذیشان تھے. اینڈ وہ دور تھا جس پہ دین کی طرف تھوڑا سا رجحان پیدا ہوا, اینڈ ایک بہت کلیئر ریئلائزیشن تھی. میں تھوڑا پڑھاکو سا بچہ تھا, پڑھنے والا, تو کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اینڈ اسی جرنی کو ٹھیک میرے خیال سے ٹریک پہ لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسباب ایسے مہیا کیے کہ وی کوڈ اسٹارٹ درس نظامی. تو میں اپنے لمس کے 3 سال میں تھا کہ جب درس نظامی اسٹارٹ کیا, اینڈ دیٹ کنٹینیوڈ بیانڈ لمس ایز ویل. اور سر, واز یور فیملی اسلامک اور بس نارمل؟ میری مجھے نہیں پتا کراچی میں کیسے ہوتا ہے. کراچی میں آئی تھنک پیپل ٹیک تھنگس سیریسلی. میری ٹپکل پنجابی کنزرویٹو فیملی تھی, جو کہ میں اس کو دیندار کہہ بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی, بیکاز اٹ ہیڈ اے لاٹ آف کلچرل انفیوزڈ انٹو دا دین ایز ویل. تو میں یہ ضرور کہوں گا کنزرویٹو فیملی تھی, بٹ کمپلیٹلی آن دین. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے قرآن و سنت کا علم شاید اتنا اسٹرانگلی خاندان میں نہیں تھا. تو اس سینس میں دیر واز اے گیپ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی کوڈ ریئلائز ایز ویل. تو پھر اسی وجہ سے آئی تھنک علم نے بہت زیادہ ہیلپ بھی کیا کہ جو صحیح اور غلط کی باؤنڈریز ہیں وہ شریعہ ڈیفائن کرتی ہے, وہ کلچر ڈیفائن نہیں کرتا. دین سم ٹائمس میرے خیال سے وہ تھوڑی چیزیں بلرڈ ہو جاتی تھی فیملی کے ودن, جو کہ آج تک آئی تھنک چلتا رہتا ہے. بٹ اس کے علاوہ آئی تھنک all of them are good people. تو بہت ساری ویلیوز انہوں نے دی, بہت ساری موٹیویشن بھی انہوں نے دی دین کی طرف آنے کی بھی. اور خاص طور پہ میرے خیال سے میری جو والدہ تھیں, شی از بین
a very big inspiration in my life. اس وقت تو شاید مجھے لگتا ہے وہ پابندیاں لگتی تھیں, بٹ دین قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد ریئلائز ہوا کہ دیٹ انہوں نے واقعی دین پر صحیح چیزیں تھیں, صحیح عمل کر بھی رہی تھیں, اور مجھ سے جو تقاضے کرتی تھیں وہ بھی a lot of that was really کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے, ماں کا حکم نہیں ہے, بٹ ماں کا حکم الحمدللہ لائن تھا اللہ کے حکم کے ساتھ. اسی لیے جب دین کی طرف آئے بھی a lot of my friends faced a lot of backlash from family, but not from my mother. She was really happy کہ لمس گیا ہے بٹ خراب نہیں ہوا بچہ, سو کالڈ لبرل ویلیوز کے ساتھ. صحیح. تو پھر لمس کے بعد کیا جرنی رہی آپ کی؟ سو لمس میں ہی تھے تو چونکہ علم شروع کر دیا تھا تو 2-3 چیزیں ہوئیں. آئی تھنک ایک تو میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میجر کر رہا تھا, سی ایف اے لیول 1 کلیئر کر کے لیول 2 میں تھا, جب ڈاکٹر ذیشان نے آئی تھنک لامس 3rd ایئر ون آف دا فرسٹ کورسز ان پاکستان اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پہ, جس پہ انہوں نے کنونس کیا کہ بھائی سود تو حرام ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا شوق بھی تھا کہ بھائی لمس کا تیسرے سال میں آ کے کیوں بتا رہے ہو, پہلے سال ہی بتا دو. تو اس کے بعد آئی تھنک 2-3 چیزیں اکٹھی ہوئیں. ایک تو میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس سے پہ شفٹ کیا ٹورڈس اکنامکس, تو میرا ماسٹرس اکنامکس میں تھا. اینڈ دوسرا یہ کہ ہم نے اپنا پروفیشنل کیریئر وہ ٹیچنگ سے اسٹارٹ کیا, اور ٹیچنگ میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آئی آلویز سو مائی ڈیڈ ورکنگ فار ملٹی نیشنل, کہ زندگی بس پھر ملٹی نیشنل ہی کی ہوتی ہے. اپیرنٹلی تو 9 to 5 ہوتا ہے, بٹ دین جانے کا ٹائم 8 بجے ہے تو رات 8-10-9 کچھ پتہ نہیں ہوتا واپس کب آنا ہے. تو مجھے اتنا ریئلائزیشن تھا کہ میں اپنا علم کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا اگر میں کارپوریٹ میں چلا گیا. تو کارپوریٹ لائف جوائن نہیں کی اور ایجوکیشن میں آ گئے. اینڈ میں نے اے لیولس کو بہت عرصہ پڑھایا لاہور میں, مین اسٹریم اسکولس میں, یونیورسٹی میں اکنامکس پڑھائی, اور اس کی وجہ سے ہی ٹیچنگ میں آنے کی وجہ سے آئی تھنک پھر وہ دعویٰ سے بھی ریلیٹ ہونا شروع ہو گیا کہ واٹ ایور وی ہیو لرنڈ ڈیورنگ دوز مدرسہ ایئرز ایز ویل لمس, تو وہ پھر دوسروں کے اندر وہ ویلیوز کیسے کریٹ کرنی ہے. تو وہ جو دائی والا آئی تھنک ایسپیکٹ ہے وہ ٹوورڈز فرام 2011 آنورڈس وہ ٹیچنگ کی وجہ سے آئی تھنک بیکیم پارٹ آف لائف, وہی پھر زندگی بھی بن گئی. اینڈ ایک اور کام چینج ہوا کہ 2016 تک تو آئی واز ڈوئنگ مائی علم, تو میں اکنامکس پڑھا رہا تھا. بٹ ونس وی ور ڈن ود آر درس نظامی, تو UMT لاہور میں یونیورسٹی ایک انہوں نے ہمیں آفر کیا کہ نا یو نیڈ ٹو سیٹ اپ اے نیو ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹیچ اسلامک اسٹڈیز. AGC کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایوری سنگل انڈر گریڈ ہیز ٹو گو تھرو 1 اسلامک اسٹڈیز کورس. تو وہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کورس ڈیزائن کریں اور وہ اس کورس کو پڑھائیں. تو وہاں سے یہ جو ٹیچنگ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے والا ایسپیکٹ ہے وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. اینڈ دیٹ از وٹ ایونچولی لیڈس ٹو نسیہ ایز ویل, جو 2020 میں می اینڈ ارسلان اینڈ یاسین اینڈ ابو بکر وی کو فاؤنڈیڈ. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھو تو آئی تھنک مائی اون ایکسپیرینس از بین کہ جو سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کہیں آپ کو آپ کے دین کا پتہ ہی نہیں لگتا. تو اپیرنٹلی تو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بڑے ہوتے ہیں اور 10-15-16-17 کتنے سال ایجوکیشن کو دے دیتے ہیں, but then the best of us just go through فرخندہ نور. وہ لیولز میں آپ نے کتاب پڑھی ہے اینڈ وہ آپ کی اسلامک سویلائزیشن کی پیک ہے. تو ہمیں ریئلائز ہوا تھا کہ آئی تھنک یہ جتنا بھی ہمارا OA لیولز یونیورسٹی گوئنگ آؤٹ اینڈ دین ینگ پروفیشنلز ہیں, ان کا قصور ہی نہیں ہے. ان کو کبھی اسلام کا تعارف کرایا ہی نہیں گیا. ایسا ہی ہے. اور اس تعارف کو اب آپ مدرسے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, بیکاز دیٹس لائک اے پیرالل سسٹم ان پاکستان کے. ایک مدارس کا سسٹم ہے جو کہ الگ سوشو اکنامک اسٹیٹس اور الگ کراؤڈ کو ڈیل کر رہا ہے, اینڈ دین یو ہیو گاٹ اے سیکولر ایجوکیشن سسٹم جو کہ ہم جیسوں کو مجھے نہیں پتہ ڈگریاں تو شاید دے رہا ہے لیکن تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں, مجھے اس پہ بھی شک ہونا شروع ہو گیا. پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ تعلیم ہے تربیت نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب تعلیم بھی نہیں ہے. پرابیبلی اٹس جسٹ لائک این انٹرٹینمنٹ پلیس فار دا رچ, جنہوں نے اپنے خاندان میں اپنے ماں باپ کے پیسے سے بس انجوائے کرنے یونیورسٹیز آتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس سینس میں آئی تھنک نصیحہ کے پیچھے جو ویژن تھی وہ دیٹ از کہ اس کراؤڈ کو کیسے اللہ رب العزت کا تعارف کرانا ہے, اینڈ وہ فارمل اینڈ انفارمل سیٹنگ میں. سو اگر آپ نصیحہ کا پورا پورٹ فولیو دیکھو گے تو وی اسٹارٹ آف ود ویکلی ٹاکس, بٹ دین دیر آر 1 year کورسز, دیر آر 4 year کورسز جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے, اینڈ دیٹ از میپڈ اکارڈنگ ٹو یونیورسٹی سیمسٹرس. اسی طرح 4 سال 8 سیمسٹرز, اسی طرح ہی کورسز, GPA. Although it's not accredited because internally developed program ہے, but جس crowd کو ہم ڈیل کر رہے ہیں نا, ہم جب بالکل شروع میں اسٹارٹ کر رہے تھے تو a lot of people had this question کہ why would people come, and ہم نے کہا کہ یار آئی وہ رہا ہے جس کو ڈگری نہیں چاہیے. ڈگری تو وہ دنیا سے لے رہا ہے, وہ اپنا انڈر گریجویٹ انجینئر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, وہ بزنس مین ہے, تو اس کو وہ دین ڈگری کے لیے نہیں سیکھ رہا, وہ دین انکلکیٹ کرنے کے لیے سیکھ رہا ہے. اینڈ اس لیے ہمارا بلیف تھا کہ پیپل ول کم, اینڈ الحمد للہ وی اسٹارٹیڈ آف 4 years back اینڈ the response has been amazing. ہمیں استاد نہیں ملتے پڑھانے کے لیے, ہمارے پاس logistical constraints ہیں کہ ہم سب کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے, but there is really demand out there, جس سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ
اگین قصور بچوں کا نہیں ہے, قصور شاید ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے ان کو صحیح انوائرمنٹ میں صحیح ویلیوز کے ساتھ ان کی ریلیٹیبلٹی کے اعتبار سے ہم نے ادارے بنائے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت سارے ریلیجس ادارے ہیں, بٹ میرے خیال سے کہ اس کراؤڈ کو ڈیل کرنے کے لیے یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف انسٹیٹیوشنس. یہ کراچی میں شجرا از این ایکسیپشن, حکمہ از این ایکسیپشن, لاہور میں نصیحہ از این ایکسیپشن. دس از ناٹ دا نارم. یہ نارم بن جانا چاہیے, اور اب آہستہ آہستہ بن رہا ہے الحمدللہ. آہستہ آہستہ لائک اے لاٹ اسٹل نیڈس ٹو بی ڈن. لیکن میں جب سوچتا ہوں 2007-8 میں جب ہم نے جرنی اسٹارٹ کی تھی, اس سے لے کے آج تک اے لاٹ ہیز بین اکمپلشڈ. اینڈ آئی تھنک اس میں پاکستان میں وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ وی لیو ان اے ببل. یہ جو او اے لیولس والا اور آئی بی اے کراچی اور لمس والا کراؤڈ ہے نا, یہ جغرافکلی شاید پاکستان ہے, لیکن انٹلیکچولی اینڈ ایکسپیرینشلی یہ یورپ اور نارتھ امیریکا ہے. اٹس اے سیم کائنڈ آف انوائرمنٹ اینڈ اٹس دا سیم کائنڈ آف ایکسپیرئنس. تو ویسٹ میں بیکاز دے فیلٹ لائک تھریٹنڈ, تو انہوں نے ادارے بنائے. اینڈ جسے میں کہتا ہوں نا کہ ان کے اچھے دماغ ان اداروں میں لگے, اینڈ دے گیو دیئر لائفز فار دس. اینڈ پاکستان میں جب ہم یونیورسٹی میں تھے, آئی تھنک یہ اسٹارٹ ہوا تھا, بٹ ناؤ بیکمس مور اپیرنٹ کہ وی کین ناٹ لیو ان دس assumption of ours کہ ہم اسلامک ریپبلک میں رہ رہے ہیں تو سب خود ہی سیٹل ہو جائے گا. مائی کزنس who live in کینیڈا, تو شاید ان کے بچے زیادہ بہتر تربیت یافتہ ہیں, اینڈ ان کے بچے زیادہ دین کے قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کراؤڈ دیٹ آئی سی ان پاکستان. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس آر ریئلی ورڈ, ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہیں تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. پیرنٹس کو ٹینشن ہی نہیں ہے. سو بچہ اسی تھریٹ میں ہے, اور ٹیکنالوجی اینڈ سوشل میڈیا نے اس کو لٹرلی ایک گلوبل ولیج بنا دی ہے. دے ایکسپوز ٹو دا سیم آئیڈیاز. یونیورسٹی میں جا کے دیو گاٹ دا سیم کائنڈ آف اپرچونیٹیز جو شاید ان کو ویسٹ میں ملیں گی, بٹ پیرنٹس ڈونٹ ریئلائز دیٹ. اینڈ جو ریئلائز کرتے ہیں تو دین دے ریئلی ویلیو کہ بھائی شجرا کیا کر رہا ہے, یا نصیحہ کیا کر رہا ہے, یا حکمہ کیا کر رہا ہے. اینڈ دس از اگین ان شاء اللہ اس کو جو ٹیک ٹائم. بٹ جس دن میں کہتا ہوں نا کہ آج میں اپنا سب سے اچھا بچہ وہ ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں یا انجینئر بنانا چاہتا ہوں, جس دن میں اس کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس محنت پہ لگنے کے لیے تیار میں خود بھی ہو جاؤں گا, میرا بچہ بھی تیار ہو جائے گا نا, تو دیٹ از وین یو کین ایکسپیکٹ دس ٹو ریئلی رول آؤٹ. استاد اسی پہ سوال کو جزاک اللہ خیر. فرسٹ آف آل آپ نے پورا بریفلی ایکسپلین کیا اپنی 12-13 سال کی جو بھی جرنی تھی. بہت سارے سوالات آ گئے. تو جب میں واپس سے بیچلرس پہ جاؤں گا, کیونکہ میں بعد میں نصیحہ پہ اور ان تمام چیزوں پہ آؤں گا. جب آپ نے بیچلرس کیا, فاسٹ فارورڈ آج آپ کے بہت سارے دوست میکنزی میں ہوں گے, کوئی سی ای او ہوگا, کوئی سی ایف او ہوگا, تو فیل ہوتی ہوگی کہ یار وہ ملینئر بن رہے ہیں, یا پھر وہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھائی ملینئرو بننا ہے تم لوگوں نے, بھائی پیسہ کمانا ہے, اور آپ یہاں پہ دین پڑھ رہے ہیں اور دین پڑھا رہے ہیں. تو کہیں فیل ہوتا ہے کہ یار لم سے پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا, اتنا پیسہ لگانے کا, انویسٹمنٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوا. یا دیکھو, دس فیلنگ از ویری نیچرل. اف یو سے کہ یہ فیلنگ نہیں آتی ہے تو لائک فرشتہ ہی ہوگا جو ایسا ہوگا. فار ایگزامپل when I compare, میں 2010 کا گریجویٹ ہوں, so when I look at my graduates, تو they might be earning 3x, they might be earning 4x, they have a career. ہم ایجوکیشن میں آئے تو ایجوکیشن ویسے کیریئر سوسائڈ ہے, بیکاز there is a limit, اس کے بعد آپ اوپر جا نہیں سکتے. پروفیسر کے بعد کیا ہی بن جائیں گے. ایگزیکٹلی, لائک سو فار ایگزامپل اگر میں لاہور میں ایک اسکول کو ہیڈ کر رہا ہوں تو بس اس کے اوپر there is nothing more. لیکن آئی تھنک بہت ارلی ان لائف میرے خیال سے پیسے کے علاوہ کس چیز سے زندگی میں سکون اور اطمینان آتا ہے, وہ کلیئرٹی بہت زیادہ تھی. اینڈ اگر آپ کی ویژن ٹھیک نہیں ہے نا, تو دین یو ول گیٹ ریریلڈ بیکاز آف سچ تھاٹس. تو فیلنگس آنا, تھاٹس آنا نیچرل ہے, بٹ تھاٹ آنے کے بعد کر کیا رہے ہو. تو آئی تھنک when I look at the blessings in life, اینڈ جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے, یعنی کہ ایون میں کہوں گا کہ جب آپ فائنینشلی بھی دیکھتے ہو تو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے دروازے کھولے جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, سو in that I think I have nothing to regret. So if given a re-choice, I'll probably pick the same path. And I think جو regret ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شاید قدر نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت نے جتنا نوازا, because when I look at, and by the way ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی نا فطرت ہے وہ صرف بیسٹ کے سیناریوز کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. سو میرا ہی بیچ ہے, اس میں there are people who are 4x, but then there are probably 0.2x as well. ٹھیک ہے, there are who've got failed marriages, there are جن کے بچے نہیں ہیں, جن کے بچے ہیں شاید بیمار ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے سیناریو میں سے نا صرف اچھی اچھی چیزیں اٹھا کے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں اپنی زندگی کی اوور آل بلیسنگس کو دیکھتا ہوں نا, اور اللہ کا جتنا فضل و کرم دیکھتا ہوں, سو آئی تھنک پھر وہ غلط ہوگا کہ میں کہوں کہ نہیں there are regrets. So I don't think so there are regrets, because اللہ از ریئلی بلیسڈ. اینڈ دس از سم تھنگ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایون قرآن و سنت کو دیکھو نا, تو اللہ رب العزت آزماتے ہیں
لیکن نعمت سے محروم نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے کو قربان کر دو, بٹ قربان ہونے نہیں دیا نا. اب یہ پڑھنا تو بہت آسان ہے, لیکن اس کو ایکسپیرینس کر کے یقین ہو جانا کہ یا اللہ تو نے مجھے آزمایا اور اپیرنٹلی وہ مجھے سیکریفائس لگا کہ یار میں نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا, میں اکاؤنٹنگ فائنانس سے کہیں انویسٹمنٹ بینکنگ میں گیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا. تو پہلی بات ہے وہاں پہ گارنٹی نہیں ہے کہ یو وڈ ہیو بین اے سکسیس بیکاز دیر آر لوڈز ہو ناٹ. اینڈ دین اس رستے پہ بھی اللہ نے کسی طرح کی بھی نعمت سے محروم نہیں کیا. تو باقی تو شاید بینک بیلنس ہے, بینک بیلنس شاید اتنا نہ ہو تو خیر ہے, ملینئر نہیں بن پائیں گے, ملینئر نہیں بننے پائیں گے تو خیر ہے. آج اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے مغیرہ بھائی سے سیم گفتگو ہو رہی تھی, اور آپ دونوں کی ماشاءاللہ جرنی بہت سملر ہے. انہوں نے بھی ACCA کیا اور ماشاءاللہ وہ بھی دین کی سائڈ پہ آ گئے. تو یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے پیٹرن کہ جتنے بھی لوگ دین کو پڑھتے ہیں آفٹر بیچلرس وہ اکثر ٹیچنگ کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ممکن کہ وہ اپنے کارپوریٹ کو ہی پرسو کریں اور پوزیشن آف پاورس کو ایکوائر کریں اور وہاں پہ جا کے دین کو جو ہے وہ اقامت دین کا کام کریں یا پھر دین کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھو آئی تھنک ایوری تھنگ ہیز اٹس اون اسٹیج. اللہ رب العزت کا جو گرینڈ پلان ہے نا, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس ساری کینوس آف لائف پہ جو ایوری سنگل لائن دیٹ یو سی اینڈ ایوری سنگل کلر دیٹ یو سی وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے. سو اگر آپ فار ایگزامپل a lot of my people would ask me کہ بھائی جیسا تبلیغ کا کام ہے, سو میں کہ بھائی اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا نا تو شاید اس سے اگلا اسٹیپ جو ہم اتنی آسانی سے فورمز پہ دین کی بات کر رہے ہیں وہ نہ کر پاتے. سو مجھے لگتا ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم ایجوکیشن سیکٹر میں تھے تو اس وقت دعویٰ کی فیلڈ میں شاید رول ماڈلس بہت کم تھے. ایسا ہی ہے. تو یو وڈ ہیو مولانا طاہر جمیل صاحب, بٹ دین ہی واز لائک ون آؤٹ لائر ان دا انٹائر اسپیکٹرم. سو اس وقت جو بھی دین کی طرف رجحان کرتا تھا تو اس کے لیے یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے اس کو لگتا تھا کہ بس یہی کام ہے, اینڈ دین وہ نیچرلی کوئنسائڈ کرتا تھا ایجوکیشن سے, تو پھر وہ اس فیلڈ کو پک کرتے تھے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ نا ناؤ وی ہیو ریچڈ سیچوریشن پوائنٹ. اب آپ کو ہر فیلڈ میں رول ماڈلس چاہیے. فار ایگزامپل پہلے دعوت کی فیلڈ میں رول ماڈلس کیوں چاہیے تھے, بیکاز یو نیڈ people who can become mouthpieces, but not everybody wants to become a mouthpiece. تو وہ اس سے جو اگلا اسٹیپ ہے, I think that is where you're pointing out کہ اب آپ کو خاص طور پہ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے, بیکاز آپ پوری دنیا سے ریلیٹیبل اسکالرز اینڈ ریلیٹیبل اسپیکرز سے بات سن سکتے ہو یا سن کی جا سکتی ہے. سو آئی تھنک دا نیکسٹ اسٹیپ از دیٹ کہ اب جو دین میں آ رہا ہے, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کل ہی میرا ایک CS کا اسٹوڈنٹ ہے, فاسٹ سے اس نے اپنا CS کا ختم کیا, اینڈ ہی واز لائک کہ آئی وانٹ ٹو ڈو PhD اینڈ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر, اینڈ آئی واز لائک یو ناٹ دیٹ پرسن. اچھا وہ بہت شائع سا, سائلنٹ سا. سو میں نے اسے کہا کہ بھائی اب جو ٹیچنگ ہے نا وہ ایک آرٹ بن چکی ہے. تو میں اسے اکثر کہتا ہوں یو نیڈ ٹو ہیو اے بٹ آف ڈراما ان یو اف یو ریلی وانٹ ٹو انگیج دیز کڈس جو کہ اسکرین اسٹاک ہیں. تو وہ کلاس میں بھی اپنا فون لے کے بیٹھے ہوں گے, تو آپ کو تھوڑا سا اسٹیج ڈراما کرنا آنا چاہیے اف یو ریلی وانٹ ٹو میک اٹ انگیجنگ. تو میں نے اسے کہا کہ وائی ڈونٹ یو پرسو یور CS فیلڈ. تو اس نے کہا کہ نہیں, دین کی دعوت اینڈ دین کی محنت, اینڈ آئی واز لائک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ہر فیلڈ میں رول ماڈلس چاہیے. تو فار ایگزامپل اگر آپ صرف پاکستان کے لیول پہ دیکھ لو تو آپ کو میڈیا میں, نیوز میں, انٹرپرینورشپ میں, آپ کو سائنس میں, انجینئرنگ میں, CS میں. سو آئی تھنک دیٹ از دا ڈائریکشن دیٹ دا امہ نیڈس ٹو ٹیک. کہ اس وقت جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ دین کی محنت کا مطلب صرف دعوت نہیں ہے. دین کی محنت کا مطلب ہے کہ آپ جس فیلڈ کو بھی پک کر رہے ہو, سو جہاں پہ سیچوریشن ہو گئی ہے یو نیڈ ٹو موو آن کہ اس وقت امت کو کس چیز کی ضرورت ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ریئلی گڈ رول ماڈلس ان دا انٹائر اسپیکٹرم. ہر جگہ ایسے قابل لوگ چاہیے جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں, دین کا درد رکھتے ہوں, بٹ دین دے ریئلی گڈ ایٹ واٹ دے ڈو. اور آئی گیس وہ اب ایسا ایسا ہو بھی رہا ہے, کیونکہ جیسے ہم نے بات کی انسٹیٹیوشنز آ رہے ہیں تو بیچلرس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا پھر کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور پھر اپنی اپنی فیلڈ میں جا کے وہ ایکسل کر کے انشاءاللہ کل کو دین کا کام کریں گے. فاسٹ فارورڈ ٹو 2020 آپ 4 دوست ملتے ہیں. تو ویسے میں اس کو کبھی بار انویژن کرتا ہوں کہ کیا بیٹھک تھی کہ یار کچھ کرتے ہیں, یا کوئی غم تھا کہ یار یہ ہو گیا ہے اور اس انسیڈنٹ کے بعد ہمیں کچھ کرنا چاہیے امت کے لیے, یہ کیا ہوا؟ سو آئی تھنک اٹ ہیڈ ٹو ڈو ود UMT. ہم جب UMT میں گئے نا تو انڈر گریڈ پڑھاتے میں ہمیں ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ یہ جو کورس ہے دیٹس اے کمپلسری کورس, ایوریبڈی ہیز ٹو ٹیک اٹ, نوبڈی ہیز اے چوائس. بٹ یہاں پہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو واقعی چاہتا ہے, اور جو واقعی چاہتا ہے اسے اپ گریڈ کیسے کرنا ہے, تو دوسرا کوئی کورس ہی نہیں ہے. تو
آئی تھنک 2016-17 میں حسن سہیب مراد صاحب جو کہ UMT کے اس وقت ڈائریکٹر تھے, ہی واز لائک کہ آئی وانٹ ٹو بلڈ اپ این انسٹیٹیوشن جو کہ اسلامک ریسرچ کو اور ٹیچنگ کو اس سے آگے لے کے چلے گا. بٹ ہی پیسڈ اوے ان 2018 ایٹ اے ینگ ایج, آئی تھنک 59. اینڈ وہ جو ان کا خواب تھا وہ خواب میں نے ان کے والد کی کتابیں بھی پڑھی ہیں شاید ان کے, سو جو خرم مراد صاحب کی کتاب میں, ویری پرولیفک رائٹر. سو یہ آئیڈیا ان کا تھا, بٹ دین ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نا تو وہ ہو نہیں پا رہا تھا UMT میں. تو دیٹ از وین ارسلان, یاسین اینڈ می اینڈ وی سیٹ ڈاؤن اینڈ آج دیکھنا نا بہت آسان ہے کہ ہم شاید کوئی انسٹیٹیوشن بنا رہے تھے اور ہم یہ کر رہے تھے, یہ بہت رینڈم تھا. 4 سال کا جو پروگرام بھی تھا نا, اس میں ہم نے صرف پہلا سال ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی یہ پڑھائیں گے, اینڈ وہ کیا تھا کہ جو سیکھا ہوا ہے اس کو سکھانے کا کیا اسٹرکچر کریٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین وی اسٹارٹڈ آف, اینڈ اس کو نصیحہ انسٹیٹیوٹ اور نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن دیٹ واز وے ڈاؤن دی. وہ بھی مجھے لگتا ہے 2021-22 میں ہم پہلا بینک اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کر رہے تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ بھائی بینک اکاؤنٹ انڈیویجول ورسز تو کرنا کیا ہے. تو وہ جو اسٹرکچرنگ, وہ جو لیگل جرنی تھی وہ 2022 میں اسٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ بائی دا وے ابھی ریسنٹلی وی ور ڈن ود کہ ہمیں نان پروفٹ میکنگ کا کلیئرنس ملا, ہم FBR سے کلیئر ہوئے, ابھی ہم منسٹری آف اکنامک افیئرس کے ساتھ MOU سائن کرنے کے پروسیس میں ہے. تو وہ جو آپ کو ادارہ نظر آ رہا ہے نا, وہ ادارہ 2020 میں اس کلیئرٹی کے ساتھ انویژن نہیں ہوا تھا. سو a lot of that was done on the way. اصل چیز یہ تھی کہ اگر ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے تو ایک چیز ہمیں بہت کلیئر تھی, وہ یہ تھی کہ اٹ کین ناٹ بی انڈیویجول بیسڈ. جس طرح ویسٹ میں جو انسٹیٹیوشن کھڑا کرتے ہیں, اور انسٹیٹیوشن بندے کے ساتھ اس طرح لنک نہیں ہوتا کہ اس کی لائف بھی بندے کی لائف پہ ڈیپینڈنٹ ہو. اسٹیو جابز ایپل اسٹارٹ کرتا ہے, پھر وہ اس کا بورڈ اسی کو نکال دیتا ہے, دین ہی کمز بیک, بٹ دین ہی پاسز اٹ اے ویری ینگ ایج. ایپل ابھی بھی جائنٹ ہے. سو ذہن میں یہ تھا کہ بھائی کوئی ایسا ادارہ کھڑا کرو. پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی نان سیکٹیرین. اٹ کین ناٹ بی کہ بھائی بس میرا یہ مائنڈ سیٹ اینڈ اٹس مائی وے اور ہائی وے. اٹ ہیز ٹو بی مور انکلوسیو. سو الحمدللہ وی بین ایبل ٹو ڈو دیٹ ایٹ نصیحہ کہ بھائی کہیں سے بھی کوئی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ناٹ ان ٹرمز آف لرننگ بٹ دوز ہو گیونگ دا ٹیچنگ ایز ویل. ان پیرامیٹرس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ادارہ قائم کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ بھائی دس از گوئنگ ٹو بی اے ریلیجیس انسٹیٹیوشن جو کہ مین اسٹریم کو ٹارگیٹ کرے گا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کرے گا. آلدو وہ ہو تو پارٹ ٹائم ہی رہا ہے, بٹ ایم وہ تھا. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ہم نے ایکریڈیشن کی طرف انیشلی نہیں گئے تھے, کہ بس وہی ذہن میں تھا کہ یار دوز پیپل شوڈ کم ہو ریئلی وانٹ ٹو لرن اباؤٹ قرآن سننا, ہو ریئلی وانٹ ٹو لرن اباؤٹ نبی علیہ السلام, ہو ریئلی وانٹ ٹو لرن اباؤٹ کہ اللہ رب العزت مجھ سے چاہتے کیا ہیں. تو ان لائنس پہ یہ ادارہ بنا تھا. اور پھر یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو وہ اوور ٹائم نیچرلی آرگینکلی یا سو اٹ واز ناٹ کہ ہم نے پہلے دن پین اینڈ پیپر پکڑا تھا اور سب کچھ نا چاک آؤٹ کر لیا تھا. آئی تھنک اے لاٹ آف اٹ واز رینڈم, اینڈ دین اللہ رب العزت نے خود ہی آہستہ آہستہ اس کے خد و خال سامنے آنا شروع استاد ارسلان ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں, میں نے ان کو یوٹیوب پہ بھی سنا ہے, اور وہ ابھی جب شجرا آئے تھے انہوں نے بات کی کہ جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں یا ہسٹری دیکھتے ہیں بڑے گلیمرس اینگل میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہوتی چلی گئیں, حالانکہ اللہ کے نبی کو طائف میں فتح مکہ کا نہیں پتہ تھا. تو آپ لوگوں کو بھی یہی معاملہ ہے کہ 2020 میں نہیں پتا تھا کہ اچھا 2025 میں کیا ہو رہا ہوگا, نصیحہ کس طرح رائز کروا رہی ہوگی اور کس طرح اسٹوڈنٹس بن رہے ہوں گے. اسٹوڈنٹس کی جہاں تک بات ہے تو اوور آل اس جرنی میں آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ پڑھ کے کیا لگا کہ آج کے نوجوان کا بیسک مسئلہ کیا ہے؟ یار آج کے نوجوان کا جو بیسک مسئلہ ہے نا, آئی تھنک سو آئی واز جسٹ لسننگ ٹو پوڈ کاسٹ پرابیبلی. سو وہاں پہ آئی تھنک آج سے 100 سال پہلے, آئی ایم فارگیٹنگ دس نیم آف دا اسپیکر, بٹ ہی واز سیئنگ کہ ایک وقت تھا کہ آپ دنیا میں کنٹرول کرنے کے لیے پین کو, تھریٹ کو یوز کرتے تھے. 100 سال پہلے آپ نے انٹرٹینمنٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا, اینڈ پین اینڈ تھریٹ آلویز لیڈ ٹو ریوولٹ. اسے کب تک برداشت کروں گا, ٹھیک ہے. سو آپ نے جس کو بھی تھریٹ کے تھرو یا تکلیف کے تھرو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, ایونچولی اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ بھائی اٹ ڈزنٹ ورک, ٹھیک ہے, بیکاز وہ ایک لمٹ تک برداشت ہوتا ہے, پھر وہ چاہے بنی اسرائیل بھی ہو اور 80,000 بچے بھی کیا جائیں تو اللہ کا نظام چلتا ہے کہ وہ ہٹ جاتے ہیں. یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو آپ کو ایک ایسا لائف اسٹائل دیا گیا ہے نا جہاں پہ یو آر آلویز بزی انٹرٹیننگ یور سیلف, اس میں آپ ولنگ سلیو بن جاتے ہو. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے بچے میں اٹس ناٹ اباؤٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ گناہ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ چاہتے نہیں ہیں, بٹ دے سو انٹو اٹ, اینڈ پوری انوائرمنٹ ایسی کریٹ کی گئی ہے کہ بس آپ بزی رہو,
جس کو وہ آپ رومنز میں دیکھتے ہیں نا گلیڈیٹر ٹائپ کے, بس یہ ڈرامہ دیکھتے رہیں اور یہ اس سے باہر نہ آ سکیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے کا نا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ہے کہ پورا کلچر ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے جہاں پہ وہ اپنے سارے غموں سے دور ہو جاتا ہے جس وقت وہ اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے جس وقت وہ گیم کھیل رہا ہے. تو اینڈ دس سو انگیجنگ گرافکس, اور اگر آپ اس کے اوور آل ایکسپیرینس کو دیکھو تو اس کو اتنا ریئلسٹک بنا دیا گیا ہے کہ اس کو کہیں ریئل لائف کے چیلنجز اور اس سے فیس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. اینڈ ہینس جو اس کا سارا ایجوکیشن کا ٹائم فریم ہے, میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ سب سے جو فری ٹائم تھا وہ یونیورسٹی کا تھا. یار ان 4 سالوں میں کچھ بھی نہیں کرنا تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہی وہ ٹائم ہے جس میں آپ کو وہ سارا کلچرل انڈیپینڈنس بھی ملتی ہے. اچھا اسکول تک نا پھر بھی کئی ماں باپ کنٹرول میں ہوتے ہیں, جیسے ہی آپ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں ماں باپ کو کیا پتا ہو کیا ہو رہا ہے. سو وہ اس سچویشن میں جو بچہ اس چیز کا عادی ہو گیا نا, اس سے نکال کر اس کو الٹرنیٹ پیراڈائم میں لے کے آنا, وہ بیچارہ ریئلائز بھی کر لے نا کہیں اللہ سے محبت ہے, کہیں نبی علیہ السلام کے تعلق کی بات ہے, سو وہ چاہے بھی تو نہیں ہو پاتا. اینڈ ان فیکٹ دیٹ از سم تھنگ وی آلسو ریئلائز. تو اگر آپ نصیحہ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوگے نا تو اس میں ہم چینج ٹرپ جا رہے ہیں, اس میں گیمز بھی چل رہی ہیں. سو وی ریئلائزڈ کہ بھائی آپ کو ان بچوں کو پورا ایک آپ سمجھ لو نا ایکو سسٹم کریٹ کر کے دینا ہے, ایک آلٹرنیٹ لائف دینی ہے جس میں کھانا بھی ہوگا, کھیل بھی ہوگی, بس گناہ نہیں ہوگا, بس وہ فضول کے جس میں آپ کو مشن ویژن کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم گمان کرتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, بس کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے. دیٹ از واٹ دے وانٹ. تو آپ جب اس کو ایک اچھے ایکو سسٹم کریٹ کر کے دو گے نا تو دین دے فرینڈشپ چینج ہو جائیں گی, اس کی مصروفیات چینج ہو جائیں گی, اور وہ اس میں سے جب حرام کا اسپیکٹ نکل جائے گا تو حلال کے اندر نا پھر آہستہ آہستہ وہ پروگریس کر سکتا ہے. صاحب آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آج کے نوجوان کو نا یہ یونیورسٹی ڈیز میں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ پارٹی وداؤٹ میوزک اپوزٹ جینڈر کے بھی ہو سکتی ہے, بالکل ٹرپ ہو سکتی ہے, مزہ آ جائے گا, چل لو نارتھ, لیکن وہی ڈرگز, وہی سارے سگریٹس اور چرسیں ہیں, وہی ساری اپوزٹ جینڈر انٹریکشن. دیکھو سب سے بڑا فرق یہ کیا ہوتا ہے, جس وقت میں بھی ہم ایل جی ایس کے کچھ 4-5 دوست تھے جو 2006 میں لامزہ اکٹھے گئے, اور وی ور لائک ٹوگیدر گریڈ 3 سے 5-6 دوست کا بڈیز کا گروپ تھا, وہ لامس پہنچ گیا. تو ہم ہم ایل جی ایس کے وہ 4-5-6 دوست اکٹھے لامس پہنچ گئے. اینڈ جس وقت دین کی طرف آنا شروع ہوئے نا تو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جب یہ چھٹ جائیں گے تو میں کیا کروں گا, ٹھیک ہے. سو یہ تو میرا, ہم اکٹھے کھا رہے ہیں, اکٹھے پی رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے تو ہم لامس کی مسجد کے تھرو وہ پلیٹ فارم بنا, اور اینڈ اٹ واز لائک 1 ٹاک اے ویک. بس اس کو سنتے ہوئے نا تو آپ کی آہستہ آہستہ اور دوستیاں ہونا شروع ہوئیں, ٹھیک ہے. اور ہم فار ایگزامپل جب میری جنریشن تھی تو شاید کافی مشکل تھا, شروع میں بہت کم لوگ تھے, اینڈ دین ایسا کوئی ایونیو تھا ہی نہیں جہاں پہ آپ وہ کہنا آلٹرنیٹ لائف ایگزسٹ کرتی ہو. تو ہم نے وہ بہت مشکل وقت گزارا, بٹ دین ایونچولی اللہ رب العزت کی توفیق تھی کہ اللہ رب العزت نے اس سے جوڑے رکھا اس سسٹم سے, اینڈ استقامت سے ہم گزر گئے. اینڈ بہت بعد میں جب آپ اپنی لائف کو دوبارہ سے پڑھتے ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یا اللہ, آپ نے اس زندگی میں وہ جو ایونیوز آف انٹرٹینمنٹ تھے اس میں سے صرف حرام نکلا, باقی سے مجھے نہیں پتا کراچی میں یا لاہور میں تو آپ کا جو ٹوٹل انٹرٹینمنٹ ہے وہ کھانے کے گرد گھومتی ہے. وہی ہے استاد, آپ کھا لو, ویسے بھی کھا سکتے ہیں نا, پریشس لائک یو جسٹ ان دا رائٹ کمپنی. آپ اپنی سے زبان کا غلط استعمال نہیں کر رہے, آپ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فضول انٹریکشن نہیں کر رہے, آپ کوئی غلط چیز دیکھ نہیں رہے, آپ شاید میوزک کو اوائڈ کر رہے ہو, بٹ ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں ہے, یو کین اسٹل اسپینڈ گڈ کوالٹی ٹائم, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا فیئر ہوتا ہے بچوں میں کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو پھر کریں گے کیا, لائک واٹ از لائف اباؤٹ دیٹ. یو نیڈ ٹو میک یور لائف پروڈکٹیو, یو نیڈ ٹو میک یور لائف مور کنسسٹنٹ ان دیٹ ریگارڈ. اور ایک اور چیز جو یہ بچے ریئلائز نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ جب پھر دوستی کی بنیاد اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا, اور وہ آپ کسی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہو تو وہ بہت ہی پیاری دوستی ہوتی ہے. استاد اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. آپ نے ماشاء اللہ AISL آپ لوگوں نے لانچ کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی پوری علم کی ٹیچنگ کی جرنی ہے, تو اسٹوڈنٹ آف نالج کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر تم علم حاصل کر رہے ہو, کہیں پہ بھی علم حاصل کر رہے ہو تو اس کو عمل میں کس طرح بدلنا ہے, کیونکہ علم تو آئے جا رہا ہے, یوٹیوب سے بھی آ رہا ہے, ہر جگہ سے آ رہا ہے, تو اس کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ یہ آئی تھنک 2 چیزیں, ایک ہے ادب اور ایک ہے شکر. ون آف دا پرابلمس ٹوڈے از کہ a lot of times when you ask the new students کہ نا why do you want this علم, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے, ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم دین پہ آ رہے تھے تو کیونکہ یہ دعویٰ رول ماڈلس تھے ہی نہیں نا, ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, the deep down desire was کہ I don't know my God, مجھے اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے,
مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا احساس ہی نہیں ہے, کبھی زندگی میں سیرت کی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے. تو جو ڈیپ ڈیزائر تھی وہ اللہ کو جاننے کی تھی, جو ڈیپ ڈیزائر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ گلیمرائزیشن آف دس انٹائر اسپیس میں ایک ڈیپ ڈاؤن نا انسان کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ وہ اس رستے پہ آیا کیوں تھا. وہ اللہ کے لیے تھا, وہ اللہ کی محبت کے لیے تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے تھا, اور وہ اپنی آخرت کی فکر کے لیے تھا. اس میں کہیں یہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ بس دین کی دعوت وڈ بی اے آؤٹ کم آف کہ اللہ رب العزت کس کو کہاں پہ کیسے پلیس کرتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو چوز ٹو ڈو کہ میں نے کیا. تو اس سینس میں مجھے لگتا ہے دیر ہیز ٹو بی اے لاٹ آف ادب ود ریگارڈس ٹو کہ آپ اپنے اساتذہ سے کیسے ڈیل کرتے ہو, آپ قرآن ایز اے کتاب سے کیسے ڈیل کرتے ہو. اٹس جسٹ ناٹ لائک این ادر مینول, یہ تمہاری زندگی کا سمجھ لو کہ وہ کوڈ بھی ہے, بٹ یہ اللہ کی طرف سے ایک لو لیٹر بھی ہے. اینڈ دوسری طرف کہ بہت اس بات کا احساس رہنا چاہیے جس سے پھر اللہ کے ساتھ شکر کا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. دس از ناٹ می ڈوئنگ اٹ. اگر یہ میری بات ہوتی تو شاید میں یہ نہ کر پاتا. جو بھی طالب علم اللہ رب العزت کی توفیق سے دین کے سفر پر چل پڑتا ہے نا, تو اس کی ساری زندگی اس بات پر شکر کرنے پہ گزرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے توفیق دی, اللہ رب العزت نے یہ اپرچونٹی دی, اینڈ اٹس جسٹ بیکاز آف ہم. بیکاز اگر وہ نہیں ہے نا, دیکھو اتنی ساری قربانی دیتے ہیں جو بھی طالب علم ہے دین کا, وہ وقت کی قربانی دیتا ہے, وہ فائنانسز کی قربانی دیتا ہے, وہ ماحول معاشرے سے کٹتا ہے, اس سارے کے بعد بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے نا تو فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ساری محنت میں کہیں وہ بیک گراؤنڈ میں جانا شروع ہو گیا ہے, وہ ڈاؤن ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے. سو وہ چیز میرے خیال سے کسی بھی طالب علم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ اٹ ہیز ٹو بی فار اللہ سیک. اور اگر اللہ اس پکچر سے نکل گئے تو اس سب کہ توحید کوئی انٹلیکچوئل گریٹیفیکیشن کا نام تھوڑی ہے کہ بس میں ایک خدا کو مانتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں. توحید اور رسالت کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نا نظر میں ہر چیز ہر وقت وہ چیز ہے, اینڈ اٹس ایوری سنگل نا سانس جس سے مجھے احساس ہو کہ وہ اللہ ہے, وہ مالک ہے, اور مجھے پوری زندگی میں وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہو. آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر طالب علم کے لیے. اور ماشاء اللہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, جزاک اللہ استاد, کہ اس اسپیس میں بھی نا دعویٰ کے اسپیس میں اب رول ماڈلس کو کچھ زیادہ ہی ہیرو بنایا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے انشکلڈ ون کے اندر مغیرہ بھائی نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ ظلم مت کیا کریں ہم دائیوں پہ کہ آپ ہمیں کچھ زیادہ ہی چڑھا دیتے ہیں, اتنے ہم نیک ہیں نہیں جتنے آپ لوگ بنا دیتے ہیں ہمیں. اور وہی پھر ایک نیا طالب علم دیکھتا ہے اور اس پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. استاد لاسٹ کویشچن آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی ہماری بہن کوئی ہمارا بھائی دیکھ رہا ہے اور وہ اس علم جرنی میں آنا چاہتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے, بٹ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں, گھر سے پریشر ہے, یونیورسٹی ہے, کالج ہے, اگر جاب کر رہا ہے تو اس کو لگتا ہے میں کر ہی نہیں سکتا, اس کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ یہ دیکھو میں نے زندگی میں ایک فلاسفی بتاتا ہوں کہ جب بھی انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, چاہے وہ لرننگ کے اعتبار سے ہے چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہے, تو اس فیئر کو کہ آئی ہیو ٹو پلگ آؤٹ فرام اے لاٹ, تو میں نے یہ بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی چھوڑنا ہے, شوڈنٹ بی دا پرائمری فوکس. بیکاز لاٹ آف ٹائم وہ شیطان ڈز از کہ آپ کو ان پلگ آؤٹس پہ بس فوکس کراتا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے میں نے سگریٹ چھوڑنا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے غلط ریلیشن شپ چھوڑ دیا ہے, سو یو کم آؤٹ آف اٹ and then you're in a vacuum. Yes. And vacuum انسان survive نہیں کر سکتا. So within days sometimes months, you go back to the same lifestyle. You go back to the same عادات. You go back to the same problems. So ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ نے جو بھی زندگی دی ہوئی ہے نا, اس پہ آپ کا فوکس پلگ ان پہ ہونا چاہیے. What is it that I can add in my life? دیکھا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ one thing that helped me survive through that phase of my life جہاں پہ میں لامس میں پڑھ رہا تھا was one Thursday talk. کہ بس وہ ایک تھرسڈے ٹاک ہوتی تھی, شیخ کمال الدین صاحب نا لامس کی مسجد میں تھرسڈے کو ٹاک دیا کرتے تھے, بس جا کے سننی ہے. اچھا اس کو سننے کے بعد گو بیک ٹو دا سیم فرینڈس, اس کو سننے کے بعد گو بیک ٹو دا سیم سیزن. مجھے یاد ہے اس وقت وہ پرزن بریک شاید چل رہا تھا, تو پرزن بریک دیکھتے تھے. بٹ بہت آہستہ آہستہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو ایک عمل ہو رہا تھا اس سے اللہ نے خود ہی توفیق دی کہ مسجد سے جوڑنا شروع کر دیا. اس سے خود ہی توفیق ہوئی کہ ایک علم کا کورس وہ جوائن کر لیا. اس سے پھر خود ہی توفیق ہوئی کہ 2-4 نئے دوست بن گئے. وہ ریپلیس ہوتی ہیں. اٹس ویری نیچرل. سو میں اس کو ریپلیس بھی نہیں کہوں گا, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نیا دیا اور پرانا کب چھوٹا وہ پتہ ہی نہیں لگا. سبحان اللہ. a lot of time جتنے بھی ہمارے ینگ بچے بچیاں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ چینج کیسے ہو گیا, ساؤنڈز کریزی کہ اتنا بڑا میں تو اسٹیپ ہی نہیں لے سکتا. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ پک اپ سم تھنگ ان یور لائف اینڈ دین پلگ ان ٹو اٹ.
اینڈ اللہ رب العزت جس اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ احب الاعمال عند اللہ ادومها وعند اللہ, the best of actions in the eyes of Allah رب العزت are those that are done consistently even if they're little. جتنا بھی چھوٹا کر رہے ہو وہ مسئلہ رہو بس, کنسسٹنسی کے ساتھ کرو گے نا تو بیکاز اس کے ساتھ وہ ایکو سسٹم خود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو آپ دوستوں کے بارے میں پریشان تھے آپ کو خود ہی دوست ملنا شروع ہو گئے. جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ میرا جو 5-6 دوست LGS کے تھے نا, تو وہ آج بھی انہیں 5-6 کا گروپ ہے. اچھا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اپنے شیل میں بند ہیں. اینڈ میں صرف دین میں آنے کی وجہ سے اپنے سے اوپر 2 بیچز, اپنے سے نیچے 4 بیچز, اینڈ وہ جو آپ کا اسپیکٹرم ہے, نیٹ ورک ہے, وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, سو وہ اینڈ دس از واٹ شیطان ڈز, کہ شیطان آپ کو وہ جیسا کہتے ہیں لالی پاپ پہ لگایا ہوا ہے اس نے, اور وہ حقیقت میں جو مٹھاس ہے اللہ کے محبت کی, اللہ کے دین کی, وہ چکھنے دینا نہیں چاہتا. سو مائی ایڈوائس وڈ بی کہ اسٹاپ ورینگ اباؤٹ کہ میں نے کس چیز سے پلگ آؤٹ کرنا ہے. اسٹاپ ورینگ اباؤٹ یور سینس, پلگ ان ٹو سم تھنگ پازیٹیو, اینڈ دیٹ از ویئر وہ ایکو سسٹم کام آتا ہے. اینڈ اس میں میری عام طور پہ ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ پریفر لائیو سیٹنگس. آن لائن دیر از اے لاٹ آف انٹلیکچوئل گریٹیفیکیشن, بٹ آن لائن ایکو سسٹم نہیں بنتا. آپ دنیا کے ہر اسکالر کو سن تو سکتے ہیں, بائی دا وے ڈو لسن ٹو دیٹ. ان فیکٹ میں کہتا ہوں کہ اپنا جتنا بھی ڈرائیونگ کا ٹائم ہے اس کو ضائع نہیں کرو. سارے ڈرائیونگ ٹائم, ایوری سنگل ون آف آس, کوئی 1-2 گھنٹے تو کراچی لاہور کی ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. آلویز لسن ٹو سم تھنگ پازیٹیو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر وقت قرآن سنو, بھائی آپ سیرہ سنو, کبھی آپ جیو پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کرو, کبھی کچھ, بس لسن ٹو سم تھنگ پازیٹیو. لیکن لائیو سیٹنگ کو پریفر کرو. جس طرح شجرا پہ لائیو سیٹنگ پہ بھی آپ لوگ مجھے اپنا اوپر سیٹ اپ دکھا رہے تھے, سو لائیو سیٹنگ پہ کورسز چل رہے ہیں, بیکاز دیٹس ویئر دی ایکو سسٹم, وہ صحبت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو اگر آپ, میں کہتا ہوں نا کہ جو شارٹ کٹ ٹو دین ہے وہ ہے لائیو صحبت میں کسی سے جڑ جاؤ. ٹھیک ہے, اینڈ وہ خود ہی آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلوں کو حل کرنا شروع کر دے گا. اینڈ دین ہر انسٹیٹیوشن آج نا وہ ملٹیپل لیول آف انٹینسٹی کے پروگرامز آفر کر رہا ہے. بھائی اگر آپ فل ٹائم نہیں کر سکتے, pick up part time, pick up once a week, but start somewhere. Yes. As soon as you start to do that, over time you would realize کہ زندگی کی جو جرنی ہے نا وہ خود ہی ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گی, and everything will start to fall in place in a way that you would not even realize down the road کہ بھئی یہ ہوا کیسے. That's the thing I think I would really recommend people کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں. جزاک اللہ خیر استاد, آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آئے. کافی ٹف اسکیجول تھا, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اور جو علم ہمارے پاس ہے, سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے والا بنائیں, اور پھر ہم ذریعہ بنیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں. اور دونوں انسٹیٹیوشنز کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.